بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی البول قائما، یہ باب ان احادیث کے بیان میں ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بیان میں وارد ہوئی ہے۔ اس باب کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس باب میں صاحب کتاب نے 3 حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو بول بالقیام کے حکم کے بارے میں ہے۔ باب کی پہلی حدیث بول بالقیام کے کراہت کے ساتھ جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے، احناف نے اس کو اختیار کیا، اور باب کی دوسری حدیث بول بالقیام کے بلا کراہت جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے، احناف نے اس کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا عمل حدیث مرفوع سے ثابت ہے۔ جب مرفوع روایات میں تعارض ہو تو موقوف روایات پر نظر کی جاتی ہے، اور موقوفات صحابہ میں جلیل القدر صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت اس باب میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما بلت قائما منذ اسلمت، اسی وجہ سے احناف نے اسی عمل کو اختیار کیا ہے۔ حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے جو تم سے یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بول کیا ہے، پیشاب کیا ہے، تو تم اس کی تصدیق مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیٹھ کر ہی بول کرتے تھے، یعنی پیشاب کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا تو میں پانی لے کر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ تیسری حدیث وعن عمر رضی اللہ عنہ قال ما بلت قائما منذ اسلمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا جب سے میں مسلمان ہوا ہوں۔ مسئلۃ الباب، پیشاب کھڑے ہو کر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ائمہ کا مذاہب اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بلا کراہت جائز ہے، بشرطے کہ استنجا کرنے والا پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتا ہو۔ دلائل امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے دلائل کیا ہے؟ استدلال کے ان حضرات نے باب کی دوسری روایت سے جو کہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال قائما، یہ والی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مذکور ہے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جس سے معلوم ہوا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی ان حضرات کا مذہب ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر بول جائز ہے بشرطے کہ بول کے چھینٹوں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے مأمون ہو۔ احناف اور شوافی کی دلیل باب کی پہلی حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا،
کہ جو کوئی تم سے بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بول کیا ہے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ہی پیشاب کیا۔ تو اس حدیث میں حضرت عائشہ نے بول بالقیام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کو منع فرمایا اور وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست نہیں ہے۔ احناف اور شوافی نے استدلال کیا باب کی تیسری حدیث سے، جس میں حضرت عمر کا عمل منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا ما بلت قائما منذ اسلمت، کہ میں جب سے مسلمان ہوا تو کھڑے ہو کر کبھی بول نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، اور اس بات کی تائید حضرت عمر کے اثر سے ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حناف اور شوافی نے فرمایا پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، اور جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مخالفت کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا فعل مکروہ ہوگا۔ اسی وجہ سے حناف اور شوافی نے فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کی دلیل کا جواب، یہ پہلا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان جواز کے لیے تھا۔ دوسرا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کسی عذر کی وجہ سے تھا، آپ کو گھٹنوں میں درد تھا جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر بول کیا ہے۔ تیسرا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے پاک جگہ نہیں ملی جس کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔